نماز جمعہ. جمعہ بہترین دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ. بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی. جمعے کی فرضیت. ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے اہل ایمان، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف دوڑو. اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، یعنی اسی میں تمہارا فائدہ ہے. لیکن سمجھنے کی بات ہے نا، کچھ لوگ اس وقتی تجارت میں فائدہ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں خسارہ ہے. یعنی اس وقت تجارت کرنا یا اس وقت دنیا کے کام کرتے رہنا اور اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہنا. حضرت ابو الجعد دمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایک نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتا اور پھر دوبارہ وہی کام کرتا ہے اور پھر سے 12 وہی کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے لگتا ہے اور ایسا بے حس ہوتا ہے کہ نیکی کا شوق بھی اور گناہوں پر کسی قسم کی فکر اور پریشانی سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا، یعنی یہ ارادہ کیا کہ ان کے گھر ہی جلا دیے جائیں. جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے، لہذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے. اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے. جب خطیب ممبر پر چڑھے اور آذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں.